السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قصص القرآن میں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔ قوم کی ہلاکت اور صالح علیہ السلام کا قیام۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟ اس سوال کا جواب اور حتمی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے۔ البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقے فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ہجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواحی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔ نمبر 1، وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے۔ علامہ خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا، یا اس لیے کہ یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ نمبر 3، وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔ نمبر 4، وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے۔ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی اور ہلاک شدہ تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ اب ان تمام آراء کے بعد اس کلام بلاغت نظام قرآن عزیز کی آیات کا مطالعہ فرمائیے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہے اور عبرت و موعظت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، پس اسے کھلا چھوڑو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب تمہیں آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اس کا تم پر احسان ہے۔ پھر اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ قوم کے جن سربراہ لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس اور بیچارگی کی وجہ سے کمزور حقیر سمجھتے تھے،
کیا تم نے سچ مچ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گھمنڈ کرنے والوں نے کہا تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے۔ غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا اے صالح اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ پس ایسا ہوا کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسا دیا، پس چاہے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے صالح پہلے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کرے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کے حکم سے ستابی کروں؟ تم اپنی توقع کے مطابق دعوت کار دے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں دیکھو اللہ کی اونٹنی یعنی اس کا نشان تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، پس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اسی کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن لوگوں نے اور زیادہ ضد میں آ کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اپنے گھروں میں کھا پی لو، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ نکلے گا۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ اے پیغمبر بلا شبہ تیرا پروردگار ہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک زوردار کڑک نے آ لیا، جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، وہ اس طرح اچانک مر گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور وہاں سن رکھو کہ سمود کے لیے محرومی ہوئی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
اور دیکھو ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں، لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا تھا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی صحیح و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ جزاک اللہ خیرن فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ حضرت صالح علیہ السلام پارٹ 4 کا بقیہ حصہ پارٹ 5 میں سماعت فرمائیں گے، جس میں قوم کی ہلاکت کی تفصیلی حالات اور صالح علیہ السلام کے قیام کی تفصیلی حالات اور اس واقعے سے چند عبرتیں سماعت فرمائیں گے۔ شکریہ۔